کبھی کبھی لگتا ہے نا، کاش کوئی خاص یاد، کوئی لمحہ بالکل ویسا ہی دوبارہ جی سکیں. آوازیں، احساسات، شاید خوشبو بھی. جی بالکل، یہ خواہش تو شاید سب کی ہوتی ہے، اپنی پسندیدہ یادوں کو قید کر لینے کی. اور حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک چیز نے بڑا شور مچایا تھا، نوبن برین چپ. دعویٰ تھا کہ یہ یہی خواب پورا کر سکتی ہے. ہاں، نوبن کافی چرچا ہوا اس کا. لیکن اصل کہانی کچھ اور نکلی. نوبن چپ وہ کبھی تھی ہی نہیں، سب ایک بہت بڑا، بہت ہوشیار فریب تھا. بالکل، ایک چالاکی سے تیار کیا گیا جھانسا. تو آج ہم اسی نوبن چپ کی دلچسپ کہانی کو کھنگالیں گے. یہ کیسے انٹرنیٹ کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوئی، اور کیسے اس نے حقیقت اور سائنس فکشن کے بیچ کی لکیر کو دھندلا دیا ہے نا. جی ہاں، اور ٹیکنالوجی کے مستقبل پر کئی اہم سوالات بھی کھڑے کر دیے. اچھا، تو یہ نوبن چپ جس کا اتنا ذکر تھا، یہ تھی کیا آخر؟ تفصیلات تو بڑی دلچسپ تھیں. ایک چھوٹی سی چپ، سکے جتنی، کہتے تھے کان کے پیچھے لگتی ہے. اور کرتی کیا تھی یہ؟ اس کو بنانے والی کمپنی، وہ جو جعلی تھی، TCKR سسٹمز، ان کا کہنا تھا کہ صارف اپنی یادیں ریکارڈ کر سکتا ہے، دوبارہ دیکھ سکتا ہے. یہاں تک کہ ایڈٹ بھی کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہی تو سب سے بڑی بات تھی. اور صرف یہی نہیں، وہ گہری یادوں کے تجربے، خوابوں میں تبدیلی، یہاں تک کہ ایک ورچوئل آفٹر لائف کی باتیں بھی کر رہے تھے. ورچوئل آفٹر لائف؟ یہ تو سیدھا سائنس فکشن سے نکلا لگتا ہے. ان کا نعرہ بھی تو کچھ ایسا ہی تھا نا؟ ہاں، اپنی قیمتی یادوں کو دوبارہ جئیں. نوبن آپ کا ذہن لامحدود. سننے میں تو بہت بہت متاثر کن تھا. لیکن جیسا آپ نے کہا، سب جھوٹ. TCKR سسٹمز نکلی، نوبن چپ نکلی. تو پھر یہ سب تھا کیا؟ کس لیے کیا گیا؟ یہ اصل میں نیٹ فلکس کا جو مشہور شو ہے بلیک مرر، جی، اس کے نئے سیزن کے لیے ایک وائرل مارکیٹنگ مہم تھی. اور کیا کمال کی کامیاب مہم تھی. اچھا، یہ بلیک مرر والوں کا کام تھا. انہوں نے کیا کیسے یہ سب؟ بہت منظم طریقے سے. ایک پوری کارپوریٹ ویب سائٹ بنائی جو بالکل اصلی لگتی تھی. میں نے دیکھی تھی، واقعی اصلی لگ رہی تھی. جی. پھر لنکڈ ان پر TCKR انجینئرز کے جعلی پروفائلز بنائے، مستقبل کے ڈیمو ویڈیوز جاری کیے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے. بالکل. اور ہزاروں لوگ، ہزاروں، اس پر یقین کر بیٹھے. نیوز بلاگز، ٹیک فورمز، ہر جگہ اس کی باتیں ہونے لگی. یہ تو واقعی حیران کن ہے. میڈیا کی تاریخ کے شاید سب سے قائل کرنے والے فریبوں میں سے ایک ہوگا. یقیناً. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی پر یقین کرنے کو کتنے تیار بیٹھے ہیں. اچھا، آپ نے بلیک مرر کا ذکر کیا. TCKR سسٹمز کا نام کچھ شناسا سا لگ رہا ہے. جی ہاں، یہ نام شو کے تیسرے سیزن کی ایک قسط سان جونیپیرو میں استعمال ہوا تھا، جہاں لوگ مرنے کے بعد اپنا شعور ایک مصنوعی دنیا میں اپلوڈ کرتے ہیں. اوہ ہاں، یاد آیا. تو نوبین اسی خیال کی توسیع تھی؟ بالکل. نیٹ فلکس نے جان بوجھ کر یہ لکیر مٹائی، حقیقت اور افسانے کی، اور وہ کامیاب رہے. یہ صرف اشتہار نہیں تھا، یہ ایک طرح کا تبصرہ تھا ہماری ٹیکنالوجی سے امیدوں اور خوف پر. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اصلی کیوں لگا؟ لوگ اتنی آسانی سے دھوکے میں کیوں آ گئے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل دنیا میں بھی برین کمپیوٹر انٹرفیس یعنی BCI ٹیکنالوجی پر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. یہ خیال بالکل ہوائی نہیں تھا. اچھا، مطلب حقیقی BCI پروجیکٹس موجود ہیں؟ کون سے ہیں وہ؟ جی، کئی اہم پروجیکٹس ہیں. سب سے مشہور شاید ایلون مسک کی کمپنی نیورولنک ہے. نیورولنک، ہاں سنا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک وائرلیس برین امپلانٹ بنا رہے ہیں. مقصد ہے فالج جیسی حالتوں کا علاج کرنا اور سوچ سے ڈیوائسز کنٹرول کرنا. اور انہوں نے سنا ہے انسان میں چپ لگا بھی دی ہے. جی، یہ خبر پچھلے کچھ عرصے میں آئی تھی کہ انہوں نے پہلا انسانی ٹرائل کیا ہے. یہ تو بہت بڑی پیش رفت ہے. مطلب سائنس فکشن حقیقت بننے کے قریب آ رہا ہے. کچھ حد تک ہاں. پھر ایک اور کمپنی ہے سنکرون. ان کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. وہ خون کی نالیوں کے ذریعے امپلانٹ داخل کرتے ہیں. کھوپڑی کی سرجری نہیں کرنی پڑتی. اوہ، یہ کم خطرناک لگتا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا بھی مقصد فی الحال مفلوج مریضوں کو بات چیت کرنے میں مدد دینا ہے. اور کیا ایسے آپشنز بھی ہیں جن میں سرجری بالکل نہ ہو؟ جی ہیں. جیسے کارنل نامی کمپنی ہے. وہ ایک ہیلمٹ جیسا نان انویسو، غیر حملہ آور BCI بنا رہے ہیں. ہیلمٹ جیسا؟ وہ کس لیے ہوگا؟ دماغی صحت کی نگرانی کے لیے، یادداشت کے پیٹرنز کو سمجھنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو دیکھیں، ٹیکنالوجی تو موجود ہے،
BCIs پہلے ہی بنیادی کام کر سکتے ہیں، جیسے دماغ سے کمپیوٹر کا کرسر ہلانا، صحیح۔ اور کچھ پروجیکٹس خوابوں، موڈ، یادداشت کے پیٹرنز پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب نوبن کی طرح یادیں ریکارڈ کرنے یا ایڈٹ کرنے سے تو بہت دور ہے نا؟ وہ بہت دور، جی ہاں، ابھی ہم وہاں بالکل نہیں پہنچے۔ تو نوبن تو افسانہ ہی تھا۔ نوبن افسانہ تھا، لیکن اس نے جو جذبات ابھارے، جو بحث چھیڑی، وہ بہت حقیقی تھی۔ اس نے دکھایا کہ ہم اپنی یادوں پر کنٹرول کے لیے کتنے بیتاب ہیں، اور یہ بھی کہ ہم ٹیکنالوجی کمپنیوں پر کتنا بھروسہ کرنے کو تیار ہے، اپنے ذہنوں کے معاملے میں بھی۔ بالکل، اور یہ کہ حقیقت اور فریب میں فرق کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر سوچیں ایسی کوئی ڈیوائس واقعی بن جائے تو اس کے خطرات کیا ہوں گے؟ یادوں میں تبدیلی، دماغ کی ہیکنگ کا خطرہ، ڈیجیٹل افانیت کا وعدہ، لیکن شاید بڑی کمپنیوں کے کنٹرول میں۔ یہ تو کلاسک بلیک مرر کا تھیم ہے، صرف تفریح نہیں، ایک وارننگ۔ تو اس پوری نوبن کہانی سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلا تو شاید یہی کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں حقیقت اور افسانہ آپس میں مل رہے ہیں۔ جی، دوسرا یہ کہ AI، نیورو سائنس، ڈیٹا ٹیکنالوجی، یہ سب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ سائنس فکشن اور سائنس کا فرق واقعی کم ہو رہا ہے۔ اور تیسرا سبق کہ اس نئے ملے جلے مستقبل میں قدم رکھتے ہوئے ہمیں بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے، تنقیدی نظر رکھنے کی اور متجسس رہنے کی۔ صحیح کہا، نوبن شاید جعلی تھا، لیکن ٹیکنالوجی، یادداشت اور ہمارے شعور کے مستقبل پر جو گفتگو اس نے شروع کی ہے وہ بہت حقیقی ہے اور بہت اہم بھی۔ اور اسی نقطے پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، ایک سوال کے ساتھ جو شاید سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے۔ ٹیکنالوجی اور انسانیت کے درمیان وہ کون سی حد ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو دلچسپ لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگلی بار جب کوئی نئی ٹیکنالوجی دنیا بدل دینے کا دعویٰ کرے تو ذرا رک کر سوچیے گا، کہیں یہ پھر سے بلیک مرر کی کوئی چال نہ ہو۔ اگلی بار تک ہوشیار رہیے، متجسس رہیے۔